السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب؟ خیریت سے ہیں حضور؟ اللہ کرے گا حضور مت کہا کرو۔ جی حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے گا، ہم تو حضرت کے لانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اور سب ٹھیک ہے؟ جی اللہ کرم ہے۔ آپ فون نہیں اٹھا رہے، کہاں مصروف ہیں حضرت؟ میں بھی یہیں پر ہوں شہر میں۔ جی سنائیں، کیا ہوا اس کا مناظرے کا جھانسی والے کا؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں یہاں سے بول رہا تھا، رامپور سے۔ کیا نام ہے؟ میرا نام محمد تعظیم اشرفی۔ مناظرہ تو کیا ہوا، سب برابر برابر ہو گیا، کوئی خاص مناظرہ نہیں ہوا۔ اچھا، تو یہ تو بہت کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہم نے یہ توبہ کرا لی، یہ کرا لیا، وہ کرا لیا۔ ارے وہ خود توبہ کے لائق ہیں۔ جو بریلی والے۔ آدمی یہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو علیہ السلام نہ کہے جی تو جی۔ وہ کائے کا بتاؤ، وہ کوئی صحیح سننی ہے؟ ارے حضرت میں بتاؤں، حقیقت میں اگر میں مناظر میں ہوتا تو ان کی میاں مر جاتی، پانی ان کے گلے کر جاتا، قسم سے کر جاؤں میں۔ واہ کیا بات ہے، مزہ آ گیا، آپ نے ایسی بات کہی، مزہ آ گیا۔ واہ واہ واہ۔ حضرت دیکھو، ان لوگوں نے خود کہا، وہ صوفہ کلیم جو ہے گا، وہ صوفہ کلیم، ہاں ہاں۔ وہ بولا کہ مولا کائنات علیہ السلام سید نہیں ہے۔ ارے استغفر اللہ سے بس، بتاؤ یہ لوگ کدھر لے جا رہے ہیں امت کو اور کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ گلزار میاں مسولی والے، انہوں نے کہا کہ مجھے جبہ مولا علی پہ ناز نہیں ہے، پھر اظہری میاں پہ ناز ہے۔ کس پہ نام ہے اس کو؟ وہ گلزار میاں مسولی والے ہیں، ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جبہ مولا کائنات پہ ناز نہیں ہے، مجھے ناز ہے تو اظہری میاں پہ ناز ہے، مولا استغفر اللہ، بتاؤ یہ پہ کتنا ناز ہے۔ بڑا، یہ کتنی بڑی خباثت ہے۔ تو آج تک کسی نے یہ تک نہیں کہا کیوں کہا تم نے یہ، اور تائید میں لگ گئے ان کی۔ یہ آپ نے حق بات کہی، 100% حق بات۔ جی ان جی کے خاندان والوں نے بھی نہیں کہی تھا یہ بات ایسی کبھی جی، میں نہیں کہی۔ کہ آپ نے یہ جملہ کہا تو کیوں کہا؟ آج کے بعد آپ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے جب تک آپ کلمہ نہ پڑھ لیں، توبہ نہ کر لیں۔ جی جی، اور وہ جو کالپی والے ہیں، کون سے کیا نام ان کا، کالپی والوں کا نام کیا ہے؟ ارے ہوگا کچھ، ہاں وہ غیاث الدین نام ہے ہاں شاید۔ جو بھی ہے۔ اچھا، انہوں نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی شان میں گستاخی کری۔ اس نے کیا کرا تھا اس نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اشرفی میاں پہ اعلیٰ حضرت کا یہ احسان ہے کہ اشرفی میاں کو اعلیٰ حضرت نے سرکار نور سے خلافت دلوائی۔ اچھا ہاں، پھر یہ بعد یہ میں سنو بات سنو پہلی پوری۔ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ میری سبقت لسانی تھی یہ۔ اچھا، تیری تو ایسی سبقت لسانی ہوتی رہتی ہے، چاہے جب یہ سبقت اگر غور تک کرو، سبقت لسانی کیا ہوتی ہے؟ نہیں یہ انسان بتاؤ آپ کہاں کچھ چاہتا ہو، نکل کچھ جائے۔ کسی مسلمان سے ایسے سبقت لسانی ہوگی جب چاہے جو چاہے بک دے؟ نہ بات سنو پہلے میری، اگر سبقت لسانی مان لو ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ تمہارے کیا کہہ رہے ہیں، تم ان کو اونچا دکھانا چاہ رہے ہو، ان کو نیچے دکھانا چاہ رہے ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے اشرفی میاں پر۔ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اشرفی میاں پر۔ وہاں پہ سرکار اعلیٰ حضرت کا اشرفی میاں پہ، یہاں پہ اعلیٰ حضرت اشرفی نہیں کر رہے ہیں، صرف اشرفی میاں، مطلب صاف جملہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں ان کو کم دکھایا جائے، ان کو بڑھایا جائے۔ اصلی میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جی جی بتاؤ۔ پہلے کچھوچا والے اشرفی حضرات ان سے بالکل الگ ہو گئے تھے جی اور الگ پلیٹ فارم بن چکا تھا، تو اب یہ کچھوچا کے بہت سارے اشرفی لوگ ڈر کیوں گئے؟ رضیوں میں ضم ہو گئے، رضیوں سے ڈر کے ان کی بولی بولنے لگے۔ نورانی میاں صاحب تو کھل کے بولنے لگ گئے، کیا تم صرف دولت کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہا ہو؟ جی نورانی ہے مطلب نورانی میاں نے ان کی تعریف کی جن کی ان کے والد نے برائی کی تھی، کسی تعریف کی؟ یعنی جن کی وہ جو فاضل کے خاندان سے جن کی لڑائی ہے حضرت ہاشمیہ کی، ان کی ہاشمیہ نے برائی کی تھی تو نورانی میاں نے تعریف کر دی، اپنے باپ کی مخالفت کر دی۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں کری تھی انہوں نے ایک بار تعریف۔ ایک بار مطلب انہوں نے کہا تھا کہ لوگ بہت دنگا کر رہے تھے کہ اشرفی رضوی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا یہ کوئی مسئلہ ہے تو ہمارا یہ فروعی ہے، یہ اس کو شرعی نہ کیا جائے، اس معنی انہوں نے تعریف کر دی تھی۔ ہاں لیکن انہوں نے اور بھی اشرفی جو ہیں وہ بہت سارے وہ جو پروگرام کے لیے لگ گئے ہیں۔ ایک اشرفی نے کہہ دیا، جامع اشرف نے، کہ مولائیت کا جنازہ نکال دیا، کسی مفتی نے کون نے کسی کے بارے میں کہا تھا نا عرس میں۔ اختر علیمی، ہاں یہ جامع اشرف صاحب نے کہا تھا کچھوچا والوں نے۔ ہاں چلو ان کا کہنا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ دولت کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہو۔ ہاں وہ کبھی یہ کہا کہ ہمارے والد نے سجدے کرائے تو یہ حرام کام کرایا، بہت بڑا حرام کام کیا، انہیں توبہ کرنا چاہیے، کلمہ پڑھا؟ اپنے والد کو کہا کبھی انہوں نے ایسا؟ جی ان کے والد نے جو سجدے کرا رہے تھے، لڑکوں آدمی سے عورت سے سجدے کرا رہے تھے،
अच्छा, कौन उनके रईस वालिद ने? कभी नहीं कहा जामिया अशरफ ने कि हमारे वालिद ने ऐसा बहुत बड़ा काम बुरा काम किया, हम माफी चाहते हैं सबसे। तो ना आप भी देखो, काजी बने बैठे हैं ये, इनसे तुम मुनाजर करो यार इनसे। तुम क्या करो, तुम अगर मुनाजर में ये आए मौलाना असजद, तुम इनसे कहना बुखारी शरीफ पढ़ के सुनाओ हमें। वो जब बुखारी शरीफ ही नहीं पढ़ी होगी तो बुखारी शरीफ पढ़ के क्या सुनाएंगे? ना इनसे कहना कि इबादत पढ़ के सुना दो हमें तुम। अब देखो इलियास काजी ने कितनी गुस्ताखियां की हैं, उसको ये लोग गले लगा रहे हैं रजवी हजरत, कौन? ये इलियास तो काजी को। ये रजवी हजरात तो किसी को मुसलमान मान ही नहीं रहे अपने अलावा। हाँ शमशाद ने कह दिया है कि वो मुफ्ती शमशाद जो है, और क्या बोला? हाँ हाँ, क्या सैयद हो, क्या हाँ मदनी हो या हाशमी हो, बगदादी हो या अजमेरी हो, हाँ हाँ। तो जब इन्होंने किसी ने ये नहीं आप कह कहा दिए थे मसले के हालत को नहीं मानेगा तो मुझसे मुसलमान नहीं मानेंगे, कि शमशाद से किसी ने तौबा कराई अभी तक? वो न कराएंगे तौबा से। ना तौबा कराएंगे, मतलब दूसरे का जरा सी कोई बात भी कह दे, दूसरे उसे गले गले आएगा कि काफिर हो गया, ये हो गया, अपने सारे कुफर बक दो तो कुछ नहीं। अब झांसी में माहौल बना दिया है इन लोगों ने कि हाँ सिर्फ आला हजरत का डंका बजाओ, यही दावत इस्लामी वालों का काम है, यही रजवी लोगों का। कभी झांसी में जश्न हजरत खालिद बिन वलीद नहीं हुआ है, कभी झांसी में जश्न हजरत अबू बकर सिद्दीक इस पैमाने पे नहीं हुआ कि 5,000 आदमी भी जमा हुआ हो। आज तक पूरे ये हिंदुस्तान में नहीं हुए 10,000 आदमी जमा, सिवाय उदयपुर ये राजस्थान के। प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं मैंने अक्सर देखा है, क्या शहजाद हो, क्या शमशाद हो, या अख्तर अलीमी हो, कोई भी हो, जहाँ भी जाते हैं प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अजहरी मियाँ की शान बयान करते हैं, असजद की शान बयान करते हैं बस, और बताइए, कुछ नहीं। अवाम को बिल्कुल ना दीन की तरफ लाने को बिल्कुल है ही नहीं, अच्छा बस ये कि बताओ, हमारे पीर हमारे की पीछे। पीर की ताजीम के लिए मुरीद खड़ा होगा कि मुरीद पीर की ताजीम के लिए खड़ा होगा? देखो क्या हो, ये पीर खड़ा होगा मुर्गी की तारीफ के लिए। है नहीं, पीर को खड़ा होना चाहिए मुरीद की ताजीम के लिए कि मुरीद को खड़ा होना चाहिए पीर की ताजीम के लिए? वो इनसे पता करो, मैं क्या कह जब सकता हूँ। मसोली वालों कह रहे हैं, मसोली वाले कि हमने अजहर साहब को खिलाफत दे दी थी जी मसोली में, हाँ। तो अब जब उजामत रजा का उर्स हुआ तो ये मसोली वाले खुद और ये कालपी वाले खुद दोनों हाथ वाले खड़े हैं। तो ये कैसी पीरी मुरीदी है? वो ये है कि तुम हमारे कहो, हम तुम्हारी कहेंगे। नहीं, दोनों पीर के सामने तो मुरीद को खड़ा ही रहना चाहिए, वो खड़ा वो मना करे मुरीद पीर वो अलग बात है, लेकिन फर्क तो यह है कि मुरीद खड़ा है पीर के सामने। लेकिन वो उर्स में उल्टा हो रहा है कि पीर खड़ा हुआ है साहब हजरत साहब की आमद के ऊपर और हाथ चूम रहा है पीर साहब। ये वाह भैया पीर साहब, तुमने क्यों खिलाफत दे दी कि तुम्हें खुद ही हाथ चूमना पड़ रहा है, अरे मतलब समझे नहीं तो तुम। खुद खड़ा होना पड़ रहा है अदब से कि कहना अगर यहाँ बेअदबी कर दी तो हमारे प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, हमें बकरे मुर्गे अंडे नहीं मिलेंगे दादा। कहना ये चाह रहे हैं कि तुम मेरी कहो, मैं तुम्हारी कहूंगा। हाँ जब वही है, मन तुरा हाजी बगोयम, तुम बोला हाजी बगो, तुम मुझे हाजी के मैं तुझे गाजी कहूँ। हाँ यही तो बात रहेगी कि तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करूं, यही कभी काम जश्न करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आज तक हिंदुस्तान में बरेलवी हजरात ने धूमधाम से नहीं मनाया, न जश्न इमाम बाकर मनाया, न जश्न इमाम जाफर। ये झांसी वाले कभी नहीं कराएंगे जश्न इमाम मूसा कादिम, अगर करा भी लेंगे तो ये आएंगे नहीं, रज़वी हजरात मना कर देंगे कि हमारे पास तारीख खाली नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना इल्म नहीं है कि इमाम मूसा कादिम की शान बयान करें। अरे शान बयान करने का अगर इनके नाम से रख भी ले जाए प्रोग्राम, आप भी जाए तो उनकी शान बयान ही नहीं करेंगे। नहीं कर वो पाएंगे, इल्म ही नहीं है कि इमाम मूसा कादिम की क्या तारीख बयान करेंगे। मतलब एक अच्छा वो मिल गया है दाल और बहुत। आला हजरत का रख लो या दरी में आके नाम का रख लो तो 2-2 घंटे शान बयान कर जाएंगे, उनकी 2-2 घंटे तारीफें बयान कर जाएंगे, 4-4 घंटे बयान कर जाएंगे। यही है बस। तो झांसी वाले आजमाए मेरी बात सुन के, जश्न इमाम मूसा कादिम, जश्न इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी तक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी के नाम पे भी रख लें, फिर ये कर दें रज़वी हजरत आके शान बयान, इनकी हिम्मत ही नहीं है। तो हजरत मुनाफिर में तुम्हें जाना चाहिए था वहां पे झांसी। अरे इमाम आजम ने कहा था 2 साल में अगर इमाम जाफर की, इमाम बाकर की खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। हाँ हाँ। तो बताओ इमाम आजम को ये क्या शिया मानेंगे? तो क्या माने, क्या बस पता। जरा सी देर में शिया बना देते हैं ये लोग, बरेलवी लोग। किसी ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह दिया, सैयदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम कह दिया तो शिया हो गया। अरे वो मुफ्ती जहांगीर अशरफी साहब तो हैंगे, है मुफ्ती जहांगीर अशरफी साहब, हाँ हाँ, तो सुफ़ा करीम जो है उन्हें कहता है वो तफसीली है। वही वो मुफ्ती जहांगीर अशरफ सुल्तानुल मुजाहिदीन है, इस दौर के सानिये मुफ्ती आजम, सानिये आला हजरत समझो, या उनको मुफ्ती बहुत बड़े काबिल आलिम मुफ्ती जहांगीर साहब तो नागपुर वाले। कलीम हनफी कह दिया था कि वो तफसीली है पक्का। तब्दीली नहीं है, चेहरे पे नूर देखो उनको कितना नूर है चेहरे पे, दाढ़ी देखो कितनी शानदार है, कलीम हनफी का चेहरा देख लो, उनका चेहरा देख लो,
فرق معلوم ہو جائے گا کہ واقعی میں ان کے چہرے پہ کتنا نور ہے، مفتی جہانگیر صاحب کے اور مفتی عالمگیر اشرف صاحب کے چہرے پہ بھی نور کتنا ہے، دیکھو آپ. ہاں، اور حضور مدنی میاں کے چہرے پہ ارے ان کا تو چہرہ چمکتا ہے، سفید چہرہ ہو رہا ہے. میاں حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کے سامنے بڑے بڑے رضوی لوگ وہ ہو جائیں گے، ان کے سامنے زبان چلانا مشکل ہے. تحقیق کے امام ہیں، امام وہ تحقیق کے رئیس المحققین کو لقب ملا، ان کو ایسی تھوڑی ملا ہے. ہاں غزالی دوران نے دیا رئیس المحققین جب ٹی وی کی تحقیق کی تھی. آج جو الیاس قاضی ٹی وی کو حرام بتاتے تھے 30 سال پہلے، ٹی وی حرام ہے، شیطان ہے، وہی الیاس قاضی آج ٹی وی کے اندر رات دن بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مدنی میاں صاحب کی کرامت نہیں تو کیا ہے؟ ہاں کرامت بھی ان کی کہ جس کی مخالفت تمام رضوی لوگ کر رہے تھے آج سے 30 سال پہلے، آج اسی کی موافقت میں رضوی آگے آ گئے اور ٹی وی ویڈیو بنوا رہے ہیں اپنی. رضوی آج کے دور میں صرف 1% رضوی جو اب تو رضویوں کو چاہیے کہ تمام رضوی لوگ مدنی میاں صاحب سے مرید ہو جائیں، خلافت لیں. کلیم حنفی صاحب بھی آگے خلافت لیں، شمشاد گھوسی صاحب بھی آگے خلافت لیں، اور مفتی شہزاد بھی خلافت لیں، مفتی اختر حسین علیمی بھی خلافت لیں. لینے چاہیے انہیں یار. اور آگے کہنا چاہیے حضرت سر پہ ہاتھ رکھ دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کی مخالفت کی تھی ٹی وی کے معاملے میں. اب ہم خود ہی آ رہے ہیں ٹی ویوں میں، ہم خود ہی ویڈیو بنوا رہے ہیں. جھانسی کے مناظرے میں کیا ویڈیو نہیں بنی؟ کہ وہاں کے مناسب ویڈیو نہیں بنی؟ بنی ہے نا، ویڈیو بنی ہے جھانسی کے مناظرے. یہ کیا کر رہے تھے؟ تاج الفقیہ اور شمس الفقیہ اور ممتاز الفقیہ اور مصباح الفقیہ اور سراج الفقیہ، کہاں کے فقیہ بنے ہوئے ہیں. فقاہت تو آنی نہیں ہے. مصباح الفقیہ بنا ہے، کوئی ممتاز الفقیہ بنا ہے. وہ سید سبت حضرت صاحب نے ان کی خان کا آباد کرائی تھی کالپی والوں کی، اور انہیں کی مخالفت میں وہ آگے انہوں نے تو جیل سے رہا کروایا تھا، انہوں نے تو حضرت سید سبت حضرت میاں صاحب نے مدد کی تھی. وہ انہیں کی خلافت کا انہی کا احسان بھول گئے. ارے تیتر بٹیر اڑانے والے آج پیر بن جائیں تو بتاؤ، پھر ان کا تو اپنی پرانی زمانے کی یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے کہ تیتر بٹیر لڑانے والے تھے، تیتر بٹیر کی کشتی کرانے والے لوگ تھے. کالپی والوں کو تو اور ان کو بریلی والوں لات مارنا چاہیے، سید سبت حضرت صاحب کے ہاتھ چومنا چاہیے کالپی والوں کو. تو اب جو کالپی والے یہ کہیں کہ جو اظہری میاں کو نہ مانے، جھانسی میں آ کر کہے جو اظہری میاں کو نہ مانے وہ میرے سلام کا جواب نہ دے. اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اظہری میاں کو نبی کا درجہ دے دیا آپ نے. مطلب یہ کھلے عام لفظوں میں کہہ نہیں رہے بھائی، مرتبے سارے وہی دے دیے ہیں اپنے پیروں کو. ہاں کیا نہیں رہا زبان سے تو دے. تو جیسے غلام قادیانی نے کبھی نہیں کہا میں نبی ہوں، اس نے پس پردہ گھوما پھرا کر دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں، میں ذلی نبی ہوں. ایسے الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بانٹا ہے، لبیک عطار اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، فیضان سنت میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں. صفحہ 31 میں، صفحہ 27 میں لکھا جو بھی اس کے اجتماع میں گیا لانڈی کے قبرستان میں جو ہوا تھا سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں. صفحہ 27 میں لکھا. کیا دیوبندی بریلوی الیدی جو بھی اس کے اجتماع میں گیا، کیا اس کے اجتماع میں سب بریلوی تھے؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اجتماع میں سب بریلوی آئے تھے سب کی بخشش ہوئی؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس میں لکھا ہے صفحہ 27 میں الیاس قاضی آج تک نہ کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا، بس کٹوا دیا. خواب کٹوانے سے کیوں کام چلے گا؟ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑے گا توبہ نہیں کرے گا. سلام کا اس نے مذاق بنایا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا. میری بات سنو، یہ نا بس اپنے پیروں کی شان بیان اس طریقے سے کر رہے ہیں جو ساری فضیلت نبی کی پیروں کو دیتے ہیں، بس کھلے لفظوں میں نہیں کہہ رہے ہیں. باقی جو یہ آپ نے بات بہت 100 بات کی ایک بات کہہ دی آپ نے، بات پکڑ لی. بس 100 بات کی ایک بات ہے کہ میں بس یہ کہہ نہیں رہے، لیکن فضیلتیں وہی بس ان کی اتنی دیر رہ گئی ہے کہ یہ حضور تاج الشریعہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، بس رضی اللہ عنہ کہہ ہی رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا باقی رہ گیا ہے. حماد کہہ رہا تھا، وہ مولوی حماد جو ہے ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ جس برتن سے دیوبند والا منہ لگایا سے پھینک دو، تو پھر حجر اسود کو مت چھو. پھر حرم شریف کی جانماز پہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اگر اکیلے بھی پڑھ رہا ہوں تو جانماز تو انہوں نے بچھائی ہے، نماز تو وہی پڑھتے ہیں سب. بات تو سنو میری، کیا بولا حماد بولا اگر میرا پیر کرامت دکھانے پہ آ جائے تو پتھر بولنے لگیں گے. استغفر اللہ. دیکھو یہ کہا تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. خالی توبہ کا ناٹک کروا لیا، اسے بخش دیا کہ اپنا آدمی چلتا رہنے دو. پھر طارق مسعود کو بھی چھوڑ دو. طارق مسعود کے کیوں پیچھے پڑ رہا ہو؟ جب تم نے حماد کو چھوڑ دیا، جب تم نے امین القادی کو چھوڑ دیا. امین القادی نے کتنے کفر بکے. محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے سخت فتویٰ لگایا کفر کا امین القادی پر. آج تک کلمہ نہیں پڑھا امین القادی نے، نہ تجدید ایمان کیا. خالی توبہ کیا، توبہ سے کام نہیں چلے گا جب تک کلمہ نہیں پڑے گا، نکاح نہیں کرے گا. کس نے کہا تھا کہ مفتی محدث کبیر کے منہ سے بنتے ہیں؟ وہ کس نے کہا تھا؟ ہاں وہ اس نے کہا تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ اس نے غلام جیلانی اظہری نے.
یہ کیا ہے یہ یہ غلام محدث جیلانی اظہری وہ لوڈیا بازی چکر میں کرناٹک کی جیل میں بنتا، ابھی چھوٹ کے آ گیا، پھر ہیرو بنا لیں گے رضوی لوگ اسے اپنا، دیکھنا 1-2 مہینے بعد ہیرو بنا دیں گے اسٹیج کا، غلام وہ تو جیلانی 1-2 ہے مہینے بعد دیکھنا، پھر اس سے اسٹیج کا ہیرو بنا کے پیش کریں گے، یہ ہمارا غلام جیلانی اظہری ہے۔ غلام جیلانی حضرت علی کے ذکر سے بہت چڑتا ہے، وہ کہیں دقت سے دیکھ لینا۔ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی الیاس قادری کے ماننے والے امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، کبھی انہوں نے مدنی چینل کے اوپر 1 مہینہ امام زین العابدین کے نام کا وقف نہیں کیا، اور اعلیٰ حضرت کے نام کا پورا مہینہ ہے سفر کا، رات دن، یہ غلام اور جیلانی جو امام زین العابدین کے نام کا 1 دن نہیں، امام باقر کے نام کا 1 دن نہیں مدنی چینل میں، امام جعفر کا نام کا 1 دن نہیں، اور غلام یہ الیاس جیلانی ہے قادری نا، رات دن چندے کروانا اور اپنے آدمیوں کو 50,000 روپے تنخواہ دینا، 10 لاکھ مبلغوں کو 50,000 کے حساب سے 50 ارب روپیہ ہوتا ہے مہینے کا، اتنا کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس؟ یہ غلام جیلانی چندے دھندے سے تھوڑی ہوگا پیٹیوں کے، اس میں اتنا کہاں ہوگا ان کے پاس، کیا معلوم کہاں سے یہ بلیک منی کو وائٹ بنانے کے لیے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم چندہ کرتے ہیں پیٹیوں سے اتنا کہاں سے کر لو گے تم چندہ؟ غلام جیلانی جو ہے نا، غلام جیلانی ہاں ہاں، تو جہاں بھی حضرت علی کا ذکر دیکھ لینا وہ چڑے گا ضرور، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت علی کے ذکر سے۔ اس کے چہرے پہ نور بھی تو نہیں ہے غلام جیلانی کے، دیکھو کیسے رہتا ہے، دیکھو آپ چہرہ دیکھو کیسے، حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں کے چہرے پہ کتنا نور ہے، حضرت حمزہ میاں صاحب جو ان کے جانشین ہے کتنا چہرے پہ نور ہے، نورانی میں چہرے پہ کتنا کتنی نور ہے، نورانیت ہے حضرت حمزہ میاں صاحب کے۔ اور نورانی میں چہرے پہ کتنا نور ہے۔ اب لیکن نورانی میاں تو پلیٹ فارم کبھی بدلنا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے، اس لیے ان کی تعریف تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ان کے چھوٹے بھائی کی تعریف کر دیں گے سمنانی میاں صاحب، وہ نورانی غازی ملت ہے، فخر اہل سنت ہے اور امام اہل سنت ہے، چھوٹے بھائی حضرت سمنانی میاں صاحب، سمدانی سمنانی سب سے چھوٹے ہیں۔ نورانی انہوں نے کہہ دیا تھا یہ نئے فلیور لا رہا ہو ہمارے اوپر مت تھوپنا مسئلہ کے حضرت کے نعرے، صاف کہہ دیے تھے انہوں نے، صحیح یہ ہے، نئے فلیور لا رہے ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، تو اس پر سے وہ کون ہے بس میں نوری استاد زمن والا کیا نام ہے فرید پور کا، عدل فیاضی، وہ وہابی ہے کٹر، وہ اس کی بہن بھابھی کے گھر میں ہے بریلی میں، وہ کٹر ناس بھی ہے وہ عدل فیاضی جو ہے گا۔ اور یہ ایک مئورانی پور میں ہے امجدیہ سے فارغ ہے، جھانسی کا قاضی بنا ہوا ہے مئورانی پور کا، دونوں بہنیں قرت پور نجیب آباد میں دیوبندی کے گھر میں، اور یہاں کٹر سنی بنا ہوا ہے مئورانی پور میں۔ یہ ارے تو اپنی بہنوں کو دیکھ نجیب آباد میں واپس کرا ان کو، انہیں سنی بنا دے گا، لوگوں سے کہہ رہے گا نہیں میں نے نیاز فاتحہ کرائی تھی بہنوں سے اور یہ کرایا تھا، میں مزار پہ لے گیا تھا، سنی بنا دے گا، بس مزار پہ لے جا کے تھوڑا بہت عدل فیاضی نے ابھی تک گلزار میاں کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی، ابھی تک شمشاد کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی عدل فیاضی نے، اگر عادل کوئی فریادی وہابی ہے، کٹر وہابی ہے، اس نے تو شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، وہ قطب ترکی، اور بعد میں معلوم ہو کہ جو دیوبند والوں سے ملتے تھے ان کو قاسماتی ایوارڈ دیا گیا تھا، تو پھر یہ سب چپ چاپ بیٹھ گئے، رضا اکیڈمی سے بھی ان کے بارے میں تعریف گئی، مبارک پورہ شفیہ سے بھی گئی، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت شیخ محمود آفندی کا تو تعلق دیوبند والوں سے تھا، تو یہ عدل تو کبھی پلٹو بابا ہے، کبھی پلٹ جاتے ہیں، ہر کبھی تعریفیں کر دیتے ہیں۔ کیا کرے گا، ان کا بڑا پریشان اب ہے۔ دیکھو یہ دعوت اسلامی والے ان کو پیسہ بانٹ رہا ہے، 50,000 روپے بانٹ رہا ہے، خرید لیا اس نے رضویوں کو دعوت اسلامی والے نے، ارے اور الیاس قادری کی بیوی کو کبھی کسی نے میٹھی میٹھی کہا کہ میٹھی میٹھی الیاس قادری کی بیوی بیٹی مفتی عمران کی بیٹی بہت میٹھی ہے، مفتی عمران کی بیوی بہت میٹھی ہے، مفتی سمر کی بیوی بہت میٹھی ہے، مفتی سمر بہت میٹھا ہے، اس کی بیٹی بہت میٹھی ہے، اس کی اماں بہت میٹھی ہے، کیوں نہیں کہتے لوگ دعوت اسلامی والے؟ کہیں میری بات سن کے کہیں، اشرف آصف جلالی کہیں کہ ہاں مفتی سمر تیری بیوی بہت میٹھی ہے، مفتی سمر تیری بیٹی بہت میٹھی ہے، مفتی سمر تیری بہن بہت، یہ اشرف آصف جلالی کیوں نہیں کہتا جس نے کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام باغ فضا کے مسئلے میں خطا پر تھی؟ ہاں، اور انہوں نے بریلیوں سے اس کی اشرف آزادی تائید کی کہ اس نے تائید صحیح کی تھی، مسولی والے نے بھی تائید کی تھی، اور پہلے محدث کبیر نے بھی کی تھی، بعد میں محدث کبیر نے واپس کر لی تھی تائید، واپس پہلے تو تائید کی تھی بعد میں واپس لے لی تھی، چلو یہ تو مانیں گے حضرت محدث کبیر ضیاء مصطفیٰ صاحب نے واپس تو لے لی، لیکن مسولی والے نے تو واپس ہی نہیں لی، واپس لی، اور حضرت علی شام وہ کر بیٹھے کہ کیونکہ میرے مسولی والوں نے اس لیے اشرف آصف جلالی تعریف کی کہ ہمارا بھی نام ہو جائے گا، ہاں ہمیں بھی پروگرام بہت مل جائیں گے، ارے تم یہ کہہ رہا ہو مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، تم ہوتے کون ہے کہنے والے؟ اب ایک طرف فاضل بریلوی کو مانتے ہو، فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے نے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں، ہاں تم کرو ہمیں ناز نہیں سے، تم کہہ رہے ہو ہمیں حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے لوگ ماننے والے ایسا کہتے ہیں کہ خاندانی ہے، وہ ارے خاندانی ہے تو کچھ بھی کہہ دے، ایسے کیا حق ہے خاندانی ہے تو صاحب یہ کہہ دیں، کیسے کہتے ہیں یار، یہ دیکھنا یار اس کا حضرت مطلب تمہیں حضرت علی پر سید ناز نہیں ہے، تمہیں اظہری میاں پر ناز ہے، محدث کبیر پر ناز ہے، جنہوں نے خلیفہ مفتی اعظم ہند کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا مفتی غلام محمد ناگپوری پر، ان پر ناز ہے۔ ارے اظہری میاں صاحب سے مارے رشید والوں کی کتنی آپس میں ٹینشن ہے، اظہری میاں صاحب 20 سال سے
انتقال سے پہلے نہیں گئے تھے ماریرا، نہ محدث سے کبھی 25 سال سے گئے. مجھے معلوم ہے الہ آباد میں یہ بات آئی تھی سیمینار میں خود تھا جب عاشق الرحمان صاحب نے کرا تھا. مفتی اختر حسین صاحب بھی تھے، سبھی سے بڑے بڑے مفتی شبیر صاحب، اظہری میاں صاحب، شیبرا صاحب. تو اس میں بات آئی تھی کہ اشرفیہ مبارک پور کا بائیکاٹ کرا جائے کہ وہ سنی ادارہ نہیں ہے. تو شفیق احمد شریفی نے روک دیا تھا کہ نہیں ہمارا سنی ادارہ بھی بات ہوگی، ایسے بائیکاٹ نہیں ہوگا. میں تھا نا وہیں پر جامع حبیبیہ الہ آباد کی طرف سے جو ہوا تھا سیمینار ایک حال میں ہوا تو میں تھا اس میں، میرے سامنے کی بات. پھر یہ بھی نادر اشرف صاحب ناگپوری نے بات رکھی کہ اظہری میاں صاحب ماریرا شریف کیوں نہیں جاتے، ان کے سامنے ہی رکھی تھی اظہری میاں صاحب کے سامنے بات. تو پھر وہ اسجد صاحب کھڑے ہو گئے کہ نادر اشرف صاحب یہ بات آپ نے سب کے سامنے کو نہیں رکھنا تھی، اور آپ یہ کہتے تو یہ آپ ذمہ داری لو کہ وہاں اسد الحق صاحب نہیں آئیں گے، مطلب بدایوں والے عالم نہیں آئیں گے، تو ہم اپنے والد کو لے کر ماریرا شریف جائیں گے. اچھا میرے سامنے ہی بات ہے. یہ کہا کہ اگر نادر اشرف آپ ذمہ داری لو کہ وہاں بدایوں کے عالم نہیں آئیں گے ماریرا، تو پھر ہم اپنے والد کو لے کر ماریرا شریف جائیں گے. یہ کون سے مطلب ہے کہ ایک کو بلانے کے چکر میں دوسرے سنی کو بھگایا جائے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ بدایوں والے کون تکلیف ہے انہیں بریلی والوں بدایوں والوں کی کون سی ایسی تم بات دیکھ رہے ہو کہ صاحب وہ تم سے بالکل ان کی شان میں تو حالات نے 105 شعر کہیں ٹھیک میں یار سنیت یاد تیری حب و ولا محب رسول، سنیت سے پھرا ہدا سے پھرا جو تجھ سے پھرا محب رسول، حفظ و تفضیل و نجیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا محب رسول ہے. اور تو شیخ تجھ سے ملا سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول. آج وہی بدایوں والے جن کو تم سنی مسلمان نہیں مانتے. صحیح بدایوں والے کیا تکلیف ہو گئی نہیں یار، مطلب کسی سے رکھیں گے نہیں، بس خالی میرے سامنے کی بات ہے، کوئی جھولنا نہیں سکتا. 100 عالم تھے کم بیش، 100 عالم کے آس پاس تھے، وہ سب سن رہے تھے کہ اگر آپ بدایوں والے عالموں کو کہہ دیں وہ نہیں آئے ذمہ داری لیں. نادر اشرف صاحب ناگپوری بھی زندہ ابھی، وہ خود تسلیم کریں گے کہ کہا انہوں نہیں تھا. میرے سامنے کی بات ہے کہ یہ بات آ رہی ہے کہ اظہری میاں صاحب ماریرا شریف نہیں جاتے ہیں. تو گلزار میاں صاحب بھی ناراض ہو گئے، تھوڑی چک میں ہونے لگی تھی. ارے وہ میرا وہاں سے ننیال بھی ہے، ددیال کا رشتہ بھی، آپ لوگ یہ بات نہیں کرو گے اب زیادہ، مطلب زیادہ بات بڑھنے والی تھی تو حضرت گلزار میاں صاحب نے منع کیا تھا. اچھا گلزار میاں نے، ہاں وہیں پر بات بڑھنے والی تھی، بہت تگڑی بات ہونے والی تھی. حسان میں جو ہوں یہ گے زیادہ پرانی بات نہیں، ابھی 10 سال پہلے کی بات ہے کم بیش. حسان میں جو ہوں گے وہ گلزار میاں کے سگے بھائی ہیں. وہ تو نرم آدمی، سافٹ آدمی ہے. وہ تو کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام کو مومن مانیں گے. اگر ان سے بات کرو گے ایک دم کافر نہیں کہیں گے وہ. حسان میاں، ہاں وہ تو میری بات ہوئی تھی ان سے تو وہ ایک دم نہیں کہہ رہے تھے کچھ بھی. اور یہ بلگرام والے بھی ابھی بریلی سے لگے ہیں. پہلے ہم جاتے تھے بلگرام، میری تقریر ہوئی ہے بلگرام میں. پہلے ماحول نہیں تھا وہاں پر اس طرح کا. گلزار میاں کے سگے بھائی ہیں وہ. ہاں سگے بھائی، چھوٹے بھائی. ایک دن وہ آ جائے گا، کہہ دیں گے کہ میں کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام کو مومن مانوں گا کیونکہ سید وہاں موجود ہے، امام مہدی علیہ السلام وہاں پیدا ہوں گے، صحابہ کرام کی اولاد وہاں موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہاں موجود ہے. جب انڈیا میں سید ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ کہاں ان کی الگ سے کوئی مسجد تھوڑی ہے مدینہ شریف میں؟ کہاں الگ سے مسجد ہے؟ کہاں وہ نکاح کرتے؟ سب وہی نکاح کرتے جن کو بریلی والے مسلمان نہیں مانتے. تو اس حساب سے نکاح ہی نہیں ہو رہے وہاں پر. سیدوں کے بھی، صحابہ کرام کی اولادوں کے بھی کسی کے نکاح نہیں ہو رہے. نکاح میں مسلمان ہونا شرط ہے گواہ کا. چلو نکاح تو کوئی بھی پڑھا دے، فاضل بریلوی نے لکھا ہے، گواہ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ رضوی بریلوی ہے. گلزار میاں وہ دونوں سگے بھائی ہیں. سگے بھائی نہیں، رشتے میں. ہاں سگے بھائی ہیں حسان میاں صاحب کے. بڑے کون سے؟ بڑے یہی ہیں گلزار میاں صاحب. گلزار میں بڑے ہیں ان سے حسان میاں. بڑے. اچھا دیکھو میں مانتا ہوں امام اہل سنت آج کے دور کے ثانی اعلی حضرت سید ستم حیدر میاں صاحب ہیں حق بولنے میں. انہوں نے دیکھو اپنے مرید کو نہیں چھوڑا. وہ افضل جو مولانا افضل تھے برکاتی جھانسی میں، کتنی بڑی بات ہے کہ صاف صاف کلمہ پڑھوا لیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی تعویل نہیں کی کہ نہیں میرے مرید نے ایسا کہا، یوں ہے وہ ہے، توڑ مڑو کے بات نہیں کی، ان کی فیور میں نہیں کی، بس صاف کلمہ پڑھوا لیا. کلمہ پڑھو آپ. ہاں صحیح، کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات ہے. آج بریلی والے کیا گلزار میاں سے توبہ کروائیں گے، الیاس قاضی سے توبہ کروائیں گے کہ تو نے سلام کا مذاق بنایا ہے، تو نے اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کیوں کہلوایا، تو نے اپنے آپ کو کیوں نہیں کہلوایا میٹھا میٹھا الیاس. شمشان توبہ کروائیں گے یہ الیاس قاضی کے ماننے والوں نے. ہم نے دیکھا بھروچ میں بابا ریحان رحمت الدرگاہ کے بعد مرکز لیٹرنگ کا دروازہ میں نے خود جا کر ہرا دیکھا، اندر لوٹا ہرا دیکھا. کوٹا میں دیکھا گھنٹہ گھر کی مسجد میں لوٹا ہرا، لیٹرنگ کا دروازہ ہرا. اور ایک طرف الیاس قاضی کہتے ہیں میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، اور دوسری طرف تمہارے مرکز میں لیٹرنگ کے دروازے ہرے، لوٹے ہرے. اور حضرت علامہ نقوی خان کی اگر جس دن کوئی کتاب پڑھ لیں گے نا تفسیر علم شاہ، سب بھول جائیں گے جتنے بھی ہندوستان میں سب جھگڑے کرنا. آنکھیں کھولنی. حضرت علامہ نقوی خان اتنی شاندار کتاب ہے تفسیر علم شاہ، جو پڑھے گا نا تو قلب اس کا روشن ہوتا جائے گا. ماشاءاللہ. وہی ترجمہ جس پر یہ لوگ کفر کے فتوے لگاتے تھے، سورہ فتح کی پہلی آیت کا ضالن فادا، جس پر فتوے لگائے کفر، وہی ترجمہ ہے. لیکن یہ تھوڑی کہ ان کی نیت ہے. نیت یہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ کیا انہوں نے.
ظاہری ترجمے سے کوئی فتویٰ تھوڑی لگتا ہے، جیسے قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تو کوئی اللہ کا ہاتھ تھوڑی مان رہا ہے. وہ سب کون کا تھا؟ عقیدہ کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. نہ وہ کل کس سے بات کری تم نے؟ وہ کون تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اظہر میاں کے علیہ السلام کہنا چاہیے، کہہ سکتے ہیں لیکن بچنا بہتر ہے. کون تھا وہ؟ وہ تھا وہ تھے وہ جنید صاحب تھے جے پور کے. اچھا ہے تو کٹا سنی رضوی ہے، لیکن وہ تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گی دھیرے دھیرے ان کے بھی. وہ بھی تفسیر علم شاہ جس دن پڑھ لیں گے لوگوں سے سن لیں گے کہ یار اثر حسین قاضی تفسیر علم شاہ کی تعریف کرتا ہے علامہ نقل خان جو کتاب کی. ایک دن امام سے پڑھواؤ، ہر مسجد میں پڑھواؤ. ارے 200 کتابیں میں دینے کو تیار ہوں، مگر شرط ہوگی اسے پڑھ کے بتانا پڑے گی روزانہ 2 صفحے. اس نے 200 کتابوں کے پیسے میں بھیجوں گا انشاءاللہ، میں وعدہ کرتا ہوں، مگر شرط ہے کہ وہ کتاب پڑھنا پڑے گی امام کو. کلیم حضرت نے صاف منع کیا کہ علیہ السلام نہیں کہنا میرا چاہیے. نمبر لکھ کے مجھ سے منگوا 200 کتابوں کے پیسے. اگر جس شہر میں یہ بات ہو، جے پور میں ہو یا کانپور میں، لکھنؤ میں یا ناسک میں یا پور بندر میں یا ادے پور میں، کہ ہاں صاحب ہم پڑھوائیں گے اپنے امام سے 2 صفحے 3 صفحے روزانہ صبح شام. آپ پیسے بھیجو 200 کتاب میں بھیجوں گا انشاءاللہ. میرا نمبر لکھے 88 152 53 598. میں تو پڑھتا رہتا ہوں، میرے گھر میں کتاب ہے. پہلے ایک جلد میں آتی تھی، اس میں بھی وہی ترجمہ ہے. ابھی کب تک بہانے بنائیں گے کہ چھپائی میں غلطی ہے؟ امام احمد رضا اکیڈمی سالے نگر بریلی سے چھپی ہے. کب تک یہی روتے رہو گے چھپائی میں غلطی اور لکھائی میں غلطی اور اس میں غلطی اس میں غلطی؟ صاف صاف کہہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے. جو شیعوں کا کہنا ہے، یہ شیعہ کہتے امام ہیں. بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے، غوث پاک نے کنیت الطالبین میں علیہ السلام لکھا ہے. دونوں کی کتابیں میرے پاس میں، امام بخاری کی بھی غوث پاک کی بھی. غوث پاک نے صفحہ 458 میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے کنیت الطالبین میں. امام بخاری نے تو جگہ جگہ علیہ السلام لکھا ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی علیہ السلام لکھا ہے فتاوی ذریعہ میں. اور علامہ پیر کرم چل ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 575 ضیاء النبی سیرت کی جو کتاب ہے اس میں علیہ السلام لکھا ہے. جلد میں ابھی دھیان نہیں ہے، جلد 100 میں یا 5 ہے، لیکن صفحہ 575 میں یہ دھیان ہے. امام حسن علیہ السلام لکھا ہے علامہ پیر کرم چل ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے. کلیم حنفی نے صاف منع کیا کہ اور علامہ طاہر القاضی بھی علیہ السلام کے قائل ہے، دنیا کے سب سے بڑے عالموں میں اس وقت موجودہ لوگ ہیں. سب سے بڑا عالم کون ہے اس وقت سب دنیا کا؟ حضرت علامہ طاہر القاضی صاحب ہیں، مفتی شیخ الاسلام تقی اسماعیل صاحب ہیں، اور بھی ہیں بڑے بڑے عالم. حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب ہیں، اور پھر کافی ہیں. ابھی زیادہ نہیں بچے، بس گنتی کے سمجھ لو. سب سے بڑا کون ہے ان میں؟ اب میں بعد میں بتاؤں گا، میں نہا لوں ذرا، نماز بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے ان میں؟ اب میں بعد میں بتاؤں گا، نہا لوں. ٹھیک، اتنا بتا دو خالی. ارے اتنی جلدی نہیں، فیصلہ ہوتا تھوڑا بھی. ارے بتا دو، نماز پڑھ کے پھر بتاؤں گا انشاءاللہ.